الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آج ہم پڑھیں گے کہ جب وہ مصر سے نکلے تو کہاں پہنچے اور وہاں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ ٹھیک ہے، مصر سے ہجرت کہاں کری اور وہاں معاملات کیا تھے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، کہ قتل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ قبطی یا سبتی، تو بنی اسرائیل کے بندے نے وہ شور مچا دیا تھا، جس سے وہ بات فرعون تک پہنچی تھی۔ فرعون نے کہا کہ اب بہت ہو چکا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر جاری کیا فرعون نے، اور کس نے؟ اس کے وزیر حامان نے۔ موسیٰ علیہ السلام تک خبر پہنچی، جو بھاگتا ہوا آیا تھا شخص رجل جس کا ذکر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے۔ اور کن حالات میں نکلے؟ نہ پیر میں چپل جوتا، نہ کھانے کو کچھ، بھوکے پیٹ پیاسے پیٹ، اور وہ مصر سے نکل گئے ان حالات میں۔ اور اس پہ بھی دعا وہ کرتے جا رہے ہیں کہ امید ہے کہ میرا رب ہدایت دے گا مجھے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ القصص میں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب وہ پہنچے مدین کے پانی کی طرف۔ یہاں پانی سے مراد وہ پانی نہیں ہے کوئی تالاب، پانی سے مراد کنواں ہے۔ ٹھیک ہے، جو مفسرین کہتے ہیں کہ کنواں مراد ہے اس سے۔ تو وہاں انہوں نے پایا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا پایا کہ ایک گروہ لوگوں کا وہ پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین پہنچے۔ مصر اور مدین یہ سب بتا چکا ہوں کہاں پر ہیں، فرعون کی حکومت کہاں تک تھی، اور یہ سارے معاملات میں بتا چکا ہوں۔ تو وہ پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو، تو انہوں نے پایا ان میں سے دو عورتوں کو، وہ اپنے جانور کو روکے کھڑی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا حال ہے تمہارا؟ ان دونوں نے کہا نہیں ہم پانی پلاتی یہاں تک کہ واپس لے جائیں چروائے اپنے مویشی، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں بڑی عمر کے۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب تھکے ہارے پہنچے مدین کی طرف، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جہاں پر لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں دور کھڑی ہوئی ہیں، تھوڑا کنویں سے ہٹ کر اپنے مویشی لے کر، اور وہ کنویں کی طرف نہیں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تم لوگوں کا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم اپنے جانور کو روکے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب سب پانی پلا کے چلے جائیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو اس میں سے پلائیں گے جو بچ جائے گا، یا پھر ہم کنویں سے نکال کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، کیونکہ ہمارے باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں بڑی عمر کے ہیں، یعنی کہ کمزور ہیں۔ اب تم یہ دیکھو، پہلی چیز یہاں سے کیا سبق ملا؟ کیا سبق ملا؟ دیکھو یہ ہے علماء کرام کی خاصیت کہ وہ ہر آیت میں سے اپنے لیے سبق نکالتے ہیں، کہ اتنے تھکے ہوئے
بھوکے پیٹ پیاسے پیٹ پہنچے مدین کی طرف، لیکن دل میں جذبہ دیکھو کیا ہے، مدد کرنے کا، کہ یہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں عورتیں. فوراً پہنچ گئے کہ تم لوگ پانی کیوں نہیں پلاتی ہو. اور اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب مویشیوں کو پانی پلا کے چلے جاتے تھے تو کنویں کو اوپر سے بند کر کے اس کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیتے تھے، کوئی بہت بھاری، جس کو 8-10 بندے مل کے اٹھاتے تھے. تو بڑی مشکل سے یہ سرکا کے اس میں سے پانی نکالتی تھی. موسیٰ علیہ السلام فوراً مدد کے لیے پہنچ گئے کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، تم لوگ کیوں نہیں پلا رہی ہو. تو انہوں نے کہا ہمارے باپ بوڑھے ہیں، جب یہ چلے جائیں گے مرد پلا کر، ہم اپنے جانوروں کو ان کے بیچ میں گھس کے کیسے سنبھال سکتے ہیں، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے، پھر پلٹ آئے سائے کی طرف. پس کہا اے میرے رب، بے شک میں اس چیز کا جو تو نازل کرے میری طرف بھلائی سے، اس کا محتاج ہوں میں اس چیز کا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو مدد کرنے کی ٹھان لی. اور موسیٰ علیہ السلام لوگ پانی پلا رہے تھے، وہ گروہ اچھا وہ مدین کا ہی گروہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا نسب لگتا تھا، کیونکہ یہ پورا اگر نسب پڑھو نا، سلسلہ نسب جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے جا کے نا. موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے آل میں سے آئے تھے، تو انہی کے نسبی بھائی تھے سمجھ لو. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے جانور کو لے کے کنویں کی طرف گئے اور وہاں سے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد پھر سائے کی طرف پلٹے. سائے کی طرف پلٹے یعنی آرام کرنے کے لیے، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں، کوئی کہیں نہ جانا تھا، نہ کہیں آنا تھا، نہ کوئی جاننے والا تھا. ہجرت کر کے آئے تھے، وہاں سے کن حالات میں آئے تھے سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو وہ سائے کی طرف پلٹے اور کیا کہتے جا رہے تھے. شاندار دعا ہے قرآن میں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب بے شک میں ہر اس چیز کا محتاج ہوں جو تو اپنے پاس سے میری طرف نازل کرے. کس قدر شاندار دعا ہے. ہم لوگ یاد نہیں کرتے قرآن کی دعائیں. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ ہمارے یہ بہتر ہے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں یہ وہ دعائیں ہیں جو جامع دعائیں اللہ نے سکھائی ہیں. یعنی سوچو نا، دیکھو اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو بھلائی والی ہے اور اللہ نازل کرنا چاہتا ہے میری طرف، میں اس کا محتاج ہوں کہ اللہ مجھے دے دے وہ چیز، ہر چیز. کہ یہ دعا یاد کرنی ہے اب سب کو، اور اس دعا کو پڑھنا ہے، مانگنا ہے دعاؤں میں اپنی. ٹھیک ہے کہ اللہ میں ہر اس چیز کا محتاج ہو جو تو نازل کرے میری طرف بھلائی والی، میں اس کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے اور یہ ہمیں یاد رکھنی ہے، کرنی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ دیکھو کہ خود پریشان ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، اور مدد کر کے سائے میں یعنی کہ وہاں پہ آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کہیں درخت کا سایہ مل جائے تو آرام کر لوں. اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ میں محتاج ہوں ہر اس چیز کا جو تو اپنے پاس سے نازل کرے میری طرف بھلائی والی. کس قدر شاندار دعا ہے. یہ یاد ہونی چاہیے. میں کل سب سے سنوں گا یہ دعا، اور یہ نماز میں پڑھنی ہے، نفل نمازوں میں، سنت نمازوں میں، التحیات، درود شریف، اور جو اللہم انی ظلمت نفسی، پھر دجال والی دعا. اس کے بعد یہ دعاؤں میں اپنے شامل کرو بیٹا نمازوں میں یہ دعا. اور سجدے میں بھی دل میں پڑھ سکتے ہیں یہ دعا، تلاوت سے نہیں، کیونکہ تلاوت کو منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سجدے میں. تو دل میں یہ دعا علماء کرام کہتے ہیں کہ مانگ سکتے ہیں. کتنی شاندار دعا ہے کہ ہر بھلائی آ جاتی ہے اس میں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
اچھا، ایک تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں اس میں کہ وہ جو دو عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، مفسرین نے ان کے کچھ نام بیان کیے ہیں کہ ایک کا نام صفورہ تھا، ایک کا نام لیا تھا، لیکن بہرحال اس میں کچھ اسرائیلی روایتیں اور کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ ان دونوں لڑکیاں جو کھڑی ہوئی تھیں وہاں پہ ان کے کیا نام تھے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ایک اور خاص بات بتانی ہے جو لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی، یعنی وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھر چلی گئیں. پھر ان میں سے ایک لڑکی آئی ان کے پاس چلتی ہوئی نہایت حیا سے، تو اس نے کہا بے شک میرے والد بلاتے ہیں آپ کو تاکہ وہ دیں آپ کو مزدوری اس کی جو آپ نے پلایا ہے ہمارے مویشیوں کو پانی. چنانچہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس تو انہوں نے بیان کیا اس پر سارا حال، تو انہوں نے کہا تو مت ڈر، تو نے نجات پائی ہے اس ظالم قوم سے. اب میں یہ تو میں نے ایک اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس کو سلیس ترجمہ بتاتا ہوں، پھر تفسیر بتاتا ہوں. ایک لڑکی آئی چلتی ہوئی، انہوں نے کہا حیا سے چلتی ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے والد صاحب بلا رہے ہیں اور وہ جو آپ نے ہماری ہیلپ کی ہے، جو محنت کری ہے، اس کی مزدوری، اس کی اجرت دینے کے لیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے والد کے پاس پہنچے تو ان کے والد سے پہلے اپنا سارا حال بیان کیا، کس طرح مصر میں رہے، کیا معاملہ ہوا، قتل ہوا، فرعون پیچھے لگ گیا سارا. تو ان کے والد صاحب نے یہ سن کر کہا کہ اب تو مت ڈر، تو نے نجات پا لی ہے ظالم قوم سے، یعنی مت ڈرو، اب وہ فرعون کی حکومت یہاں نہیں ہے، تم اس قوم سے نجات پا چکے ہو. پہلی بات تو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ پھر وہ آئی ایک لڑکی چلتی ہوئی الاستحیاء، نہایت حیا کے ساتھ. کیا شاندار اس کی حیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا ہے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر کر دے کسی لڑکی کا کہ کتنی حیا سے وہ چلتی ہوئی آئی. اور آج ہمارے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، روڈوں پر ہر جگہ دیکھ لو کس طریقے سے عورتیں بے حیائی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہیں. اور ایک یہ معیار ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے الفاظ نازل کر دیے اس لڑکی کے لیے، کتنی حیا سے چلتی ہوئی آئی وہ. سوچو اس بات کو. انہوں نے کہا کہ بے شک میرے والد بلاتے ہیں آپ کو تاکہ وہ دیں مزدوری جو آپ نے پلایا ہے پانی ہمارے مویشیوں کو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے. اب اس میں تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں گئے. لوگ وہ کرتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں گئے مزدوری لینے اپنی، انہوں نے تو اللہ کے لیے مدد کی تھی. دیکھو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں قرآن کے لیے کجی، سمجھتی ہو نا، جو سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں، ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے، وہ ایسے سوالات اٹھاتے ہیں. بھائی احسان کا بدلہ احسان ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا کہ اگر کسی نے احسان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر احسان کیا. تو وہ اس چکر میں نہیں گئے تھے مجھے کوئی مزدوری مل جائے، وہ اس لیے گئے تھے وہاں پہ کہ جو میں نے اگر احسان کیا ہے تو اللہ کا کوئی نیک بندہ میرے اوپر کوئی احسان کرے گا، اس کو ثواب ملے گا. موسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ تو اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے نا، میں تو ہر اس بھلائی کا محتاج ہوں جو اپنے پاس سے میری طرف اتارے. تو یہ تھوڑا سا پہلے تو کانسیپٹ کلیئر کرو کہ وہ صرف اس وجہ سے جا رہے تھے. یہاں بات احسان اور اچھے اخلاق کی تھی، ورنہ انبیاؤں نے، ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میری اجرت اللہ کے ذمہ ہے. اگر اجرت کی ضرورت ہوتی نا تو موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد ان لڑکیوں سے وہیں اجرت مانگ لیتے کہ میں تمہاری مدد کر دوں گا. کیوں؟ یہی موسیٰ علیہ السلام تھے. کیا ہوا تھا یاد ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ؟
جب وہ دیوار گر گئی تھی بچوں کے گھر کی، خضر علیہ السلام نے تعمیر کری اور واپس چل دیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہی کہا تھا نا، کیا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ ان سے کوئی اجرت لے لیتے؟ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر پیش کرتی ہے، ہماری عقلوں میں کمی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بات احسان کی ہے۔ تو پھر وہ وہاں پہ پہنچے۔ اچھا ایک اور چیز بھی نوٹ کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، ان کی دونوں بیٹیاں تھیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ محال نظر ہے، یہ بات مشکل ہے، یہ بات، کیونکہ دیکھو سورہ ہود میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تمہارا جو ہے وہ رابطہ قریب ہے، یعنی کہ تم قریب تر ہو لوط علیہ السلام کی قوم کے۔ اب اس جملے کو، اس آیت کو رکھو اور وہ تفسیر یاد کرو جب ہم نے پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے عذاب لے کے جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیوی کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی لوط علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور ادھر شعیب علیہ السلام نے بھی اپنا قوم کو کہا کہ تم لوط علیہ السلام کے زمانے کے بہت قریب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا شعیب علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوا۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت فرق ہے، ہزاروں سال کا فرق ہے، کئی سینکڑوں سال کا فرق ہے، تو یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کون سے نبی تھے؟ اس پہ پھر مفسرین نے بہت ساری رائے دی ہیں، امام ابن کثیر نے، دوسرے، لیکن وہ قیاس آرائیاں ہیں، اپنی سوچ ہے، صحیح حدیث سے ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ یہ کون نبی تھے۔ لیکن بہرحال مفسرین کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے حال پوچھا، انہوں نے پوری بات بتائی کہ میں مصر میں تھا، ایسے تھا، یہ معاملات تھے، یہ تھے، اور پورا اب تک کا بتا دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں ڈریں، آپ نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، یعنی یہ جو مدین ہے یہاں پر فرعون کی حکومت نہیں ہے، نہ اس کے کارندے آتے ہیں، نہ اس کا راج چلتا ہے یہاں پہ، اب آپ اس قوم سے نکل آئے ہیں۔ یہاں پہ ہم آج اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین آئے، کس طریقے سے انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کری، ان لڑکیوں سے ہمیں کیا پیغام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حیا سے چلتی ہوئی آئی قرآن میں قیامت تک کے لیے پڑھے جانے والی آیت نازل کر دی کہ اللہ کو اس کی حیا پسند آ گئی تھی۔ یہ بڑی غور و فکر کی بات ہے عورتوں کے لیے کہ ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اللہ دیکھو کتنا باریک بین ہے، اللہ لطیف خبیر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ لطیف خبیر ہے، بہت باریک بین ہے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا چلنا بھی دیکھ لیا کہ وہ چل کیسے رہی ہے، اور قرآن میں آیت نازل کر دی کہ وہ حیا سے چلتے ہوئے آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرما سکتے تھے بھائی وہ لڑکی آئی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں مطلب وہ کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا، اس کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ ایک پختگی عمر تک پہنچ گئے، بڑی عمر کو آ گئے، بیچ میں سارے سال اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو حیا سے چلتی ہوئی آئی وہ ظاہر کر دی، کیونکہ ہمیں سبق دینا ہے کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے اس سے۔ یہ سبق ملا، پھر وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ سبق ملا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ شعیب علیہ السلام کی بات کہ وہ تھے یا نہیں تھے وہ تفصیل میں نے بتائی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ مت ڈریے کیونکہ فرعون کا یہاں پہ راج نہیں ہے، نہ حکومت ہے، اس لیے اب آپ نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، ٹھیک ہے۔ جو کل پڑھیں گے انشاءاللہ وہ میں کل بتاؤں گا۔ آج ہم نے جو پڑھا کہ کن حالات میں ہجرت کری تھی، اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، چاہے ہمارے اندر کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی لڑکا ہے، سب کو بہترین حیا عطا فرمائے، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان سے، حدیث کے الفاظ ہیں، الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو، اگر حیا نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی چاہے کرو۔ کتنا اسلام جو ہے نا وہ حیا کا دین ہے، اس سے بہتر دین ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی نے جو آیتیں نازل کی ہیں ہم اس کے مطابق زندگی اپنی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھروں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے کرداروں میں حیا پیدا کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے رزق میں، ہمارے عمر میں، ہمارے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ہماری موت بھی اس حال میں ہو کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں. ہماری موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا میں ہر اس میں پڑھتا ہوں. اب یاد آیا یہ دعا کہاں سے لی ہے میں نے؟ اس قرآن سے لی ہے. شروع سے میری تفسیر اٹھا کے دیکھ لو کہ آخر میں جو دعا مانگتا ہوں میں تقریباً ہر ایک میں یہ دعا پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ بہترین دعا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہیں. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.